اذا مبتلاہ ربہ، بہرحال انسان کی حالت تو یہ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب، اور آزمانے کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اسے عزتیں دے دیتے ہیں، اللہ اسے نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دنیا کی عزت کا مل جانا، دنیا کی نعمتوں کا مل جانا، دنیا کے کسی عہدے کا مل جانا، یہ کامیابی نہیں، یہ اللہ کی آزمائش کی ایک صورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی کسی کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، کبھی کسی سے نعمتیں لے کر آزماتے ہیں۔ دنیا کی ساری زندگی میرے بھائیوں آزمائش ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے رب نے موت اور حیات بنائی، زندگی اور موت کا یہ دنیا کا نظام اس لیے بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ لیکن بعض انسان اتنے نادان ہیں، دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب انسان کو آزماتا ہے، اور آزمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے، اللہ نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر انسان کہتا ہے جی واقعی اللہ نے مجھے عزتیں دی ہیں، کیونکہ دنیا کی کامیابیوں کو ہی وہ حقیقی کامیابی سمجھتا ہے، یہ نہیں سوچتا جس اللہ نے عزتیں دی ہیں وہ اللہ ذلیل بھی کر سکتا ہے، جس اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ اللہ فقیر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عزتیں اور مال و دولت اور تخت و تاج سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھاتے ہیں تیسرے پارے سورہ آل عمران میں، قُلِ اللہم مالک الملک، تو کہہ دے میرے محبوب اے اللہ مالک الملک، تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری خیر اور بھلائی یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو دنیا کی دولت دے دوں بڑا خوش ہو کر کہتا ہے ربی اکرمن، بڑی جناب عزت ہے، اللہ بڑا راضی ہے جی، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، یہ تو آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ وَأَمَّا، اور اگلی صورت وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، دوسری صورت آزمائش کی یہ ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ بھوک عطا فرما دیتا ہے، غربت عطا فرما دیتا ہے، جیسے مال کا مل جانا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، ایسے فاقے اور فقر کا مل جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ مال کا مل جانا بھی آزمائش ہے،
فاقے کا مل جانا بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فقدر علیہ رزقہ، جب اللہ رزق تنگ کر دے، فیقول ربی اہانن، پھر کہنا شروع کر دیتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی، بے عزتی کر دی، توہین کر دی۔ توجہ کرنا جی، ربی اہانن، یعنی انسان یہ کہتا ہے جی میں نے محنت تو بڑی کی، اب میرا حق تھا کہ مجھے فلاں چیز مل جاتی، دولت مل جاتی، عہدہ مل جاتا، پتہ نہیں اللہ کو کیا ہے، اللہ میری کامیابی نعوذ باللہ مجھے کامیاب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان پھر اللہ پر شکوے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے دنیا میں ہے کیا، میں تو بھکاری ہوں، اگر کوئی خیرات دے دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ دے تو کوئی زور تو نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ جو بھکاری آتا ہے اگر خیرات کچھ دے دے تو وہ دعائیں دیتا ہے، نہ دے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم سب بھکاری ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دو غلطیاں انسان کی۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت سے غافل ہو گیا۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ دنیا کی عزت کو اور مال کو اپنا حق سمجھتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ اپنا حق سمجھے تو شکر کس کا ادا کرے؟ ایک آدمی نے میرے پیسے دینے ہوں تو میں کہتا ہوں یار شکریہ کس بات کا، اس نے تو میرے دینے تھے، اور ایک آدمی نے مجھے پیسے دینے نہیں تھے ویسے دے دیے تو میں کہتا ہوں یار بڑی مہربانی۔ تو انسان جب دنیا کی کامیابیوں کو اپنا حق سمجھتا ہے پھر ناشکرہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنا حق نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، پھر شکر کرے گا۔ اس لیے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک من، بولو نا جی، فضلک، اے اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل چاہتے ہیں، ہمارا حق کوئی نہیں، ہمارا زور کوئی نہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل چاہتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حرم کعبہ میں جا کر کعبہ کی چوکھٹ پر جبین رکھ کر کہا یا اللہ، تاجر لوگ جو ہوتے ہیں نا، تاجر، وہ اپنے سامان کی قیمت مانگتے ہیں اور عبادت گزار عبادت کا ثواب مانگتے ہیں، یا اللہ میں تیرے ساتھ کوئی سودا کرنے تو آیا کوئی نہیں کہ کوئی سامان میں نے دیا اور میں اس کا بدلہ مانگوں، یا اللہ میرے پاس کیا ہے تجھے دینے کے لیے، اور میں کوئی عبادت گزار بھی بڑا کوئی نہیں کہ کہوں کہ بڑی عبادتیں کی ہیں، یا اللہ تو مجھے ثواب عطا فرما، یا اللہ میں تو تیرے در پر بھکاری بن کر بھیک مانگنے آیا ہوں، خیرات دے دے تو تیری کرم نوازی ہوگی، نہیں دے گا تو میرا زور تو کوئی نہیں ہے۔ جی یہ چیز ہونی چاہیے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اب انسان کے اوپر یہ شکوہ کرنے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تیرے اندر انسان فلاں فلاں بیماریاں ہیں، ان کو ٹھیک کر۔ تو جو ہے نا سب حضرات کی جی، لوگ کہتے ہیں کہ علاج سے پہلے زیادہ ضروری تشخیص ہوتی ہے، اگر تشخیص نہ ہو تو علاج کا کوئی فائدہ، مرض کوئی اور ہو دوائی کوئی اور ملتی رہے کیا فائدہ؟ بعض لوگ بڑے بڑے حکیم ان کے پاس جاتے اس لیے کہ تشخیص بڑی اچھی ہے اس کی، یا ٹیسٹ سارے اس لیے کرواتے ہیں کہ تشخیص ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو پھر تمہارے مرض کی تشخیص کیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، پہلا مرض جو تمہارے اندر خطرناک ہے وہ یہ ہے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یہ پہلی بیماری خطرناک تمہارے اندر ہے۔ پہلی بیماری کون سی؟ یتیم کی عزت نہ کرنا۔ توجہ کرنا جی، یتیم کے بارے میں دو حکم ہیں، ایک تو یتیم کا مال نہ کھاؤ، قرآن کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مال کھاؤ نہیں، یتیم کو مال کھلاؤ۔ یتیم کو کیا کرو؟ مال جی، ٹھنڈ زیادہ ہے میرے خیال میں، سست زیادہ ہو گئے ہیں، پچھلے منگل کو میں بڑا خوش تھا کہ ماشاءاللہ آپ چست ہو گئے، آج پھر وہی پرانی عادت ہو گئی ہے۔ جواب دیا کرے نا تاکہ پتہ چلے گا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال، بلکہ یتیم کو الٹا مال کھلاؤ، ایک حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ یتیم کی عزت کرو۔ دو باتیں ہیں جی، یتیم کا مال کھانے والا
قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو آدمی یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر آگ جل رہی ہے، اندر سے ان کو جلا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کے اندر گھس کر ان کو آگ جلا رہی ہے؟ مجھے جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یتیم کا مال کھانے والا۔ قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، یتیم کی جائیداد پہ قبضہ کرنے والا، یتیم کے مال کو مفت سمجھ کر اڑانے والا کہ کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی معتبر سٹیج ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا، توجہ کے ساتھ سننا۔ یتیم بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کا مال مسجد میں بھی دینا جائز نہیں ہے، رسموں میں اڑانا کہاں جائز ہے؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے، وہ چھوٹا ہے ابھی تک، اس کے مال کو باپ فوت ہو گیا، مال تو یتیم کہہ لیں گے، ابھی وہ بچہ ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، تو بغیر اس کی سمجھداری کے اس کے مال کو آپ فی سبیل اللہ خیراتیں کریں اور جناب اڑائیں اور دیگیں پکائیں اور جناب یہ والد کے لیے دے رہے ہیں، اس کے کس نے تمہیں کہا ہے اس کے والد کے لیے دو؟ یہ مال یتیم بچے کا ہے، وہ بالغ ہو جائے گا، اس نے والد کی ایصال ثواب کے لیے دینا ہوگا تو وہ خود دے دے گا۔ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ یتیم بچے کا مال وہ اڑائے اور کہے جی ہم نے ثواب کے لیے دے۔ تمہیں کس نے کہا ہے تم ثواب کے لیے اس کے یتیم بچے کا مال اڑاؤ؟ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھائیے سورۃ النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ ابھی بچہ وہ ناسمجھ ہے تو مال اس کے حوالے بھی نہ کرو، کہیں وہ ضائع نہ کر دے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ سمجھدار ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نام پہ خیرات کر دو، اللہ نے کہا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیم کا مال یتیم کے حوالے کر دو۔ وَأَشْهِدُوا، اور اس پر گواہ بھی بنا لو، گواہوں کے سامنے دو تاکہ ایک ایک پائی بالکل واضح طور پہ اس کے حوالے ہو جائے۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، مال سارا اس کے پاس امانتاً پہنچ گیا ہے، اب وہ خیرات کرنا چاہے تو خیرات کرے، مسجد میں دینا چاہے تو مسجد میں دے، کسی غریب کو دینا چاہے تو بے شک دے، لیکن باقی کسی کو نہیں بنایا نگران کہ تم اس کی جگہ پہ خیرات کرتا رہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، درس کے بعد میں حکیم صاحب کی دکان پر جاؤں، ماشاءاللہ کھجورہ پیان حکیم صاحب پیان کھجورہ کے 4-5 پیکٹ میں لے لوں، حکیم صاحب پوچھیں بھائی خیریت ہے؟ میں کہا جی میں غریباً ہوں، یتیماً ہوں، صدقہ خیرات دینے لگا۔ یہ مجھے کہنا بھائی محترم آپ نے خیرات کرنی ہے تو اپنی جیب میں تھوڑا تکلیف کرو نا، یہ میرے والے مال اٹھا کر تم کیوں دے رہے ہو؟ بالکل یہی صورت ہے، اگر بندہ فوت ہو جائے، اس کے بچے چھوٹے ہوں اور اس کے مال کو ہم جناب دیگوں کے آرڈر دے رہے ہوں جی خیرات کرنے میں، تمہیں کس نے کہا ہے؟ مال یتیم بچوں کا ہے، قرآن نے کہا لا تقربوا مال الیتیم۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ کیا بات ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا لا تاکلوا مال الیتیم، لا تاکلوا کے معنی مت کھاؤ، یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا لا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ایک صورت تو یہ ہے یتیم کے مال کو کھانا، یتیم کے مال کو اڑانا، اس کا بڑا سخت گناہ ہے، پیٹ میں آگ بھرنی ہے۔ حضور نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میری طرف دیکھنا، حضور نے یوں انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جس نے یتیم کی پرورش کی وہ شخص اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یتیموں کا خیال کیا کرو۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال تو دیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے پوتے کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں، سردیوں کی جرسیاں لے کر آئے ہیں، سویٹریں لے کر آئے ہیں، سکول کا یونیفارم نیا سے نیا لے کر آئے ہیں، پہلے والا ڈیزائن اس کو پسند نہیں ہے اور لے کر آ گئے ہیں جرسی، اور شوز لے کر آ گئے ہیں، کئی جوڑے پڑے ہیں۔ اسی محلے میں یتیم بچہ ہے، کبھی خیال کیے یار اپنے بیٹے کے لیے لے رہا ہوں تو ساتھ یتیم بچے کے لیے بھی ایک جرسی لے آؤں؟
اپنے بیٹے کے لیے شوز لے رہا ہوں، ایک یتیم بچے کے لیے بھی لے کر آ جاؤں، اپنے بیٹے کے لیے سائیکل لی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وسعت ہے، کبھی یتیم بچے کو بھی لے کر دے دے، وہ بھی خوش ہو جائے گا، یار مجھے بھی کسی نے لے کر دیے، تو کتنا اجر ملے گا، جنت میں حضور کی رفاقت ملے گی۔ کبھی تھوڑا خرچہ کر کے تو دیکھو، اللہ کی رضا کی نہیں، لیکن کیا ہوگا، اس میں نمود و نمائش نہیں ہوگی، وہ جو دیگیں پکیں گی، وہ جو مجمع ہوگا، اکٹھ ہوگا، اس میں ذرا شو بازی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ چپ کر کے یتیم بچے کو اگر آپ جرسی لے کر دیں گے، کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ یہ جرسی کس نے لے کر دی ہے، اس میں نام نہیں ہوگا، لیکن دن قیامت کے اتنا بڑا نام آئے گا کہ تمہیں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ یہ عمل کرو، یہ کام کرو جو کرنے والا ہے اللہ۔ ایک تو یہ کام ہے یتیموں کا خیال کرنا، اور دوسرا جو یہاں پہ اس آیت میں ہے ذرا دھیان کرنا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ کہتے ہیں تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، اور اگر کسی نے کوئی یتیم کو کچھ دے بھی دیا تو ذلیل کر کے دیا۔ گھر کے باہر لائن میں کھڑا ہے یتیم بچہ، کیوں کھڑا ہے جی؟ آٹے کی تھیلی کے لیے کھڑا ہے، 500 روپے کے لیے کھڑا ہے وہ یتیم بچہ۔ میرے بچے کو کوئی کہے نا کہ دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو تجھے 500 روپے دیں گے، سوچو نا کبھی، جب میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو 500 روپے کے لیے، میں لرز جاتا ہوں، تو یتیم بچہ، اس کا یہی قصور ہے کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا، اس کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ جناب بھیک مانگ رہا ہے، اور پھر 500 روپے کے ساتھ 5 بندے تصویریں بنا لیں ہیں اور فیس بک پر دیں گے ہم نے یتیم بچے کی مدد کر دی ہے۔ یہ یتیم بچے کو ذلیل نہیں کیا جا رہا تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا جرم یہ ہے لوگو، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، اگر اس کو کچھ دیتے بھی ہو تو ذلیل کر کے دیتے ہو۔ ادھر آ جائیں جی، علی صاحب ادھر آ جائیں۔ فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا، اور تمہیں عمل کرنے والے کی مثال دوں، توجہ ہے نا، مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، رات کو گشت کر رہا ہے، آگ جلتی دکھائی دیتی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، وہاں یتیم بچے ہیں، ایک ان کی والدہ ہے، چولہے پر دیگچی پڑی ہوئی ہے، نیچے آگ جلائی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مسافر ہیں، یتیم بچے ہیں میرے ساتھ۔ کہا آگ میں کیا پک رہا ہے، دیگچی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں کہ کچھ پکائیں، پانی رکھا ہے بچوں کا جی بہلانے کے لیے۔ پھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے نبی کا صحابی اور میرے نبی کا سسر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے سامان اٹھاتا ہے اور بوری اپنی پیٹھ پر رکھتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم آ جاؤ، اور پھر جناب فوٹوگرافر بھی آ جائیں گے۔ ہم نے تو یہاں پر اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ غریب آدمیوں کو سامان راشن بانٹنا ہے، فوٹوگرافر کوئی لیٹ ہو گیا تو جب تک وہ نہیں آیا انہوں نے تقسیم کرنا شروع ہی نہیں کیا، وہ بھوکے مر رہے ہیں، کہتے صبر کرو ذرا کیمرے والا آ جائے پھر جا کر تقسیم کریں گے۔ اور محمد کا غلام کیا کر رہا ہے؟ آٹے کی بوری اپنی پیٹھ پر رکھ کر لے کر جا رہا ہے۔ غلام عرض کرتا ہے آقا میں لے چلتا ہوں، فرمایا عمر کے بوجھ کو تو اٹھائے گا قیامت والے دن؟ اسپیکر بند کر دیں، اسپیکر بند کر دیں۔ قیامت والے دن عمر کے بوجھ کو تو اٹھائے گا؟ اگر عمر کا بوجھ قیامت والے دن خود عمر نے اٹھانا ہے تو اس بوری کو بھی عمر ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ اور پھر غلام کہتا ہے میں نے وہاں دیکھا امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، دیگچی کے اندر وہ آٹا اور گھی ڈال کر خود پھونکے مار رہے ہیں اور دھواں عمر کی داڑھی سے ٹکرا کے جا رہا تھا۔ اسلام نے یہ سبق سکھایا ہے، فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو دیتے ہی کچھ نہیں ہو، اور دیتے ہو تو ذلیل کر کے دیتے ہو۔ یتیم کی عزت کرنا سیکھو، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ جرم ہے تمہارا ہے لوگو، اگر یتیم کی عزت نہیں کر سکتے ہو تو اس کو ذلیل نہ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی بڑا پریشان ہوں یا رسول اللہ، بچہ گم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اتنے میں ایک بندے نے کہا میں ابھی اس کے بچے کو دیکھ کے آیا جی، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بھاگا بچے کی خوشی میں، جب وہ بھاگ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک جا، جب تو اپنے بچے کو بلائے گا نا تو اس کا نام لے کر بلانا،
اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہ یا رسول اللہ اگر میں بیٹا کہہ دوں، اپنا بیٹا ہے تو کیا حرج ہے، نام کیوں لوں؟ فرمایا حرج یہ ہے 3 دن سے بچھڑا ہوا ہے اور تم اس کی محبت میں بالکل دیوانہ ہو رہا ہے، جب تم اس کو بیٹا کہہ کر پکارے گا نا تو بڑی کمال درجے کی محبت کی آواز ہوگی، کہیں ان کھیلتے ہوئے بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو اور اس کے دل پر زخم نہ آ جائے۔ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی یوں بلاتا، کلا بلا تکرمون الیتیم، رب کہتا ہے یتیم کو کھلاؤ اور عزت کے ساتھ کھلاؤ، عزت کے ساتھ کھلاؤ۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ آواز آ رہی ہے نا سب کو جی؟ تو کلا بلا تکرمون الیتیم، تمہارا جرم یہ ہے تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اور نمبر 2 ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر ترغیب بھی نہیں دیتے۔ مسکین بھوکا مر رہا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی خود کھا لیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ حضور نے قسم کھا کر فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں میں تو کانپ گیا، کس کے بارے میں؟ کہا خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، من ہم یا رسول اللہ، وہ تو برباد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے جن کے بارے میں حضور قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں۔ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے خود پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، پڑوسی کی پرواہ نہیں کرتا، پڑوسی اس کی شرارتوں سے مطمئن نہیں ہے، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ آج کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ 2 جہاں کے سردار امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنا رہا ہوں۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر تم ترغیب نہیں دیتے ہو۔ میں درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، رسموں میں ہم لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ سردی کا موسم ہے، جیسے آج ٹھنڈ ہے نا، چند دن پہلے ایسی ٹھنڈ تھی اور میں نے خود اپنے ترامڑی چوک میں دیکھا کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آٹے کی تھیلی کے لیے مغرب کے بعد بارش میں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہاں کسی کو ترس نہ آیا کہ ان کے گھر میں آٹا ہی دے دو، لیکن کیا تھا کہ وہاں دیا جاتا تو نام تو نہ ہوتا، وہاں دیا جاتا تو نام تو نہ ہوتا، ہم وہاں دیتے ہیں جہاں تھوڑا نام بھی ہو ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی طرف تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمیں لگتا مسکین اس لیے نہیں ہے کہ خود کبھی بھوک دیکھی نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں مسکین ہے کوئی نہیں، اور کچھ فراڈی لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو اصل فقیر اور مسکین ہیں ان کا حق کدھر گیا؟ کل قیامت والے دن وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے۔ ہمارے اپنے ترامڑی کی بات ہے کہ سردیوں کا موسم تھا، یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، عشاء کی نماز کے بعد جب میں گھر کی طرف گیا تو ایک آدمی کو دھیمی دھیمی بارش میں وہاں کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھتا تھا، مزدور آدمی تھا بیچارہ۔ گھر چلا گیا، کھانا شانا کھایا، اب گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، پھر کسی کام سے باہر جو نکلا تو اس کو میں نے پھر وہیں دیکھا، بزرگ آدمی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیچارہ کیوں اس بارش میں کھڑا ہوا ہے اتنی دیر سے؟ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی خیریت ہے، آپ کافی دیر سے یہاں کھڑے ہیں؟ کہتا جی ویسے۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے بتاؤ۔ جب میں نے اصرار کیا تو میں یہ مسجد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے موٹے موٹے آنسو نکلے۔ اس نے کہا بارش کی وجہ سے آج 3 دن مزدوری نہیں ملی، اب گھر کس منہ سے جاؤں جب بچے انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا لے کر آئے گا، تو وقت گزار رہا ہوں کہ آدھی رات کو کہیں جاؤں گا جب وہ سو جائیں گے۔ تو آپ سوچیں اسی علاقے میں جہاں ہم کھا پی کے ٹھنڈ میں کئی قسم کے کھانے کھاتے ہیں، وہاں وہ بوڑھا باپ بھی ہے جس کے پاس اتنی روٹی کے پیسے نہیں ہیں کہ رات کے وقت بچوں کو کھلا کے سلائے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا جرم ہے لوگوں، ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ آج کہتے ہو ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، پر میں ایک تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، دوسرا مسکین کا خیال نہیں کرتے، یہ تمہارا جرم ہے۔ اور سورۃ الماعون میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔
ولا یحض علی طعام المسکین، اے میرے محبوب آپ نے اس بندے کو دیکھا جو قیامت کا منکر ہے، جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یا اللہ وہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا فذالک الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کا دھکے دیتا ہے نا، یہ قیامت کا منکر ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یہ قیامت کا منکر ہے۔ اگر اس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوتا، یتیم کو دھکا نہ دیتا اور مسکین کو بھوکا نہ سونے دیتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب مجرم کا ذکر ہوا نا کہ اللہ کہیں گے مجرم کو پکڑو، ہتھکڑی لگاؤ، اس کو دوزخ میں گھسیٹو، وہاں آگے سنیے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ مسکین کا کھانا اللہ بار بار کیوں قرآن میں ذکر کر رہے؟ اللہ ایک بار ہی کہہ دیتا تو کافی تھا۔ جب مجرم کو گھسیٹا جائے گا، یا اللہ یہ کیوں اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا ایک تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی، دوسرا یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، یہ اس کا جرم تھا۔ تو یہ جو ہمارے پاس مال ہے، وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ مال یہ نہیں کہ جیب میں ڈالا اور گیا، اس میں غریب کا حق ہے، اس میں مسکین کا حق ہے، اس میں یتیم کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو تو اللہ بھوکا ہی رکھیں اور کسی کو کئی قسم کے کھانے دے۔ اللہ نے اس کو زیادہ کھانے دے کر کہا کہ اس کھانے میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اب اگر یہ نہیں دیتا تو اس کا حصہ یہ کھا گیا ہے اور دن قیامت کے اس کو دینا پڑے گا۔ جی فرمایا تمہارا جرم یہ ہے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اور نمبر 3 فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، باتیں کڑوی ہیں لیکن ہیں میرے رب کی باتیں۔ تیسرا جرم تمہارا یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کھا جاتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، میراث کھا جاتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہو، دوسروں کا حق دبا جاتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہو۔ یہ میراث کے حصے کیا ہے؟ یہ فرض ہے، فرض۔ جیسے عشاء کی ابھی ہم نے کتنی فرض پڑھے؟ فرض 4۔ میں اگر کہوں، کوئی بندہ آپ کو کہے چلو ذرا خیر ہے آج ٹھنڈ ہے، آج 2 ہی پڑھ لو، آج 3 ہی پڑھ لو، نہیں، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے 4 فرض کیے ہیں ان کو 3 نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی جتنا میراث میں اللہ نے حق مقرر کیے ہے اس میں کمی بیشی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح نہیں کر سکتا جس طرح فرض کی رکعتوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا نصیبا مفروضا، یہ میراث کے حصے فرض ہیں، یہ فرض ہے۔ زمانہ جہالت میں میراث ہوتی تھی، رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی اور معاہدے کی وجہ سے بھی۔ میں نے وعدہ کر لیا علی بھائی کے ساتھ اور میں نے کہہ دیا کہ جناب جب مریں گے ایک دوسرے کی میراث میں شریک ہوں گے۔ اور نمبر 3 متبنہ، اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا وہ بھی شریک ہوتا تھا۔ شریعت نے کہا متبنہ کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ معاہدے والوں کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہے۔ زمانہ جہالت میں عورتوں کو کوئی نہیں دی جاتی تھی، بچیوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ ایک صحابی آئی حضرت اوس کی بیوی، یا رسول اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا، جتنی جائیداد چھوڑی تھی اس کے بھائیوں نے لے لی، میں بیوی ہوں مجھے کوئی نہ ملی، بچیاں وہ بچیاں ہیں، عورتیں ہیں ان کو بھی کوئی نہ ملی، ہم کدھر جائیں؟ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اور لوگوں میراث میں مردوں کا بھی حصہ ہے، میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سب کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ اور بچیوں کو یہ لالچ دی جاتی ہے پتر میں تینوں حج کرا سا، میں تینوں حج کرا سا، حج کے لالچ میں میراث گیا۔ کبھی کہہ دیا کہ جناب بس جی بہنوں نے معاف کر دی ہے، اور میں نے شاید اس دن بھی کہا اپنی مسجد میں، میں نے پوچھا لوگوں سے، جمعے والے مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کہیں ہم نے یہ سنا ہو کہ بھائیوں نے معاف کر دیا ہے۔ جی بھائی آپ نے سنا ہے کہیں جی کہ بھائی آکھن جناب اسی اپنا حصہ نہیں لینے، ہم اپنا سارا حصہ بہنوں کو دیتے ہیں، ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں؟ لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
میرا رب جو ہوا وہ تو جانتا ہے لوگوں نے کہاں گڑبڑ کرنی ہے۔ رب نے کہا تمہارا جرم یہ ہے لوگوں، میراث کو کھا جاتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، دوسروں کے حصے حق دبا دبا کر کھا جاتے ہو۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ نکالا، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دل میں میری محبت نہیں مال کی محبت آ گئی، یہ جرم ہے تمہارا، تمہارے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے، مال کی محبت کے ڈیرے لگ گئے ہیں۔ جب مال کی محبت کے ڈیرے لگے، یتیموں کا خیال بھی نہ رکھا، مسکینوں کا خیال بھی نہ رکھا، اور تو اور رہا میراث میں سکے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھنا چھوڑ دیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بس مال آئے، حلال طریقے سے آئے تو ٹھیک ہے، حرام طریقے سے آئے تو ٹھیک ہے، ادھر سے آئے تو بھی ٹھیک ہے، ادھر سے آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ شکم درویشاں تندور خداس، ہما در فناس ہما در فناس، تندور بنایا ہوا ہے، جو آئے بس اس میں آئے اور ڈالتے جائیں، یہ تم نے جرم کیا ہے۔ رب کی محبت دل سے نکال کر مال کی محبت بٹھا لی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ جرائم ہیں جو ہمارے من حیث القوم ہمارے اندر ہیں، اور قرآن نشاندہی کر رہا ہے، لیکن قرآن کو کوئی سنے اور پڑھے تو تب بات بنے نا جی۔ قرآن کریم کے قریب کوئی آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائیو رب نے یہ کہا، لوگوں اگر تمہارے پاس مال آ گیا، سارے درس کا خلاصہ، مال آ گیا تو یہ نہ سمجھو کہ عزت مل گئی، یہ بھی آزمائش ہے، اور مال نہیں آیا، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ بھی آزمائش ہے۔ بڑے کہ لطیفہ یاد آ گیا، ویسے درس تھوڑا کڑوا تھا، تھوڑی چلو آخر میں فریش ہو جاؤ۔ کہنے لگے کسی مسجد میں جمعے کا دن تھا، مولوی صاحب خطیب صاحب غیر حاضر تھے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو اتنے میں ایک درویش آ گیا، سادہ سودہ کوئی ملنگ ٹائپ بندہ جو بولتے رہتے ہیں نا، اس نے کہا میں تقریر کرا، بندہ کہا جی کرو جی، ابھی ویسے بھی جمعے میں ٹائم رہتا ہے۔ وہ چڑھ بیٹھا ممبر پہ، اس نے کہا اوے لوگو، اللہ نے تم سب کو دو سے، آدم اور حوا دو سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے تمہاری دو قسمیں بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر ادا کریں، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔ حالت تمہاری یہ ہے، مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے آ گئے ہو۔ سمجھ آئی؟ مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، آ گئے ہو سارے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ وہی حالت ہماری بھی بنی ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے مالدارو، مالدار بنانا یہ بھی آزمائش ہے، اور فقیر ہو، فقر بھی آزمائش ہے۔ فرمایا کامیاب وہ ہے جو ان دونوں کو آزمائش سمجھے، یتیموں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، میراث میں یعنی جو فرائض ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھے، وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے یتیموں کا خیال نہ رکھا، مسکینوں کا خیال نہ رکھا، میراث میں حصے دبا گیا اور مال کی محبت کو دل میں پختہ کر لیا، وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا